بچے کا ماں کے نام خط۔ ماں جی، میری عمر 10 برس تھی جب ابا نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا، لیکن تم بھی ڈری سہمی ہوئی تھی اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ تمہارے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جو ابا کے غضب کے باوجود نہیں تھم رہے تھے۔ آپ کے آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ آپ کو ابو کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا، لیکن آپ بھی میری طرح مجبور اور بے بس تھی۔ محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کی باتوں سے جب ابو تنگ ہو جاتے تو وہ مجھ پر بہت تشدد کرتے تھے، مجھے بہت مارتے پیٹتے، پھر میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا جو خاص میرے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہر وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ جب رات ہو جاتی تو آپ ابو سے چھپ کر میرے کمرے میں آتی، مجھے پیار کرتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں رکھتی۔ مجھے نیند آ جاتی، لیکن آپ ساری رات میرے پاس ہی رہتی تھیں، مجھے چپ کرواتے کرواتے خود بھی رونے لگ جاتی۔ اس کمرے میں سسکیوں کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز نہ ہوتی تھی۔ ہم دونوں مل کر ساری رات روتے رہتے تھے۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ میرے آنسوؤں میں ہزاروں سوال ہوتے تھے۔ آخر ابو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے تو مجھے ایک اسٹور میں بند کر دیتے ہیں۔ میرے باقی بہن بھائی ان کے سامنے ہی کھیلتے کودتے رہتے ہیں، اور پھر جب تک وہ چلے نہیں جاتے مجھے بند ہی رکھا جاتا تھا۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو پھر وہ میرے لیے ہمیشہ زحمت کیوں بن جاتے ہیں؟ لیکن امی، آپ میرے کسی سوال کا جواب نہ دیتیں اور روشنی ہونے سے پہلے ہی میرے کمرے سے چلی جاتیں کہ کہیں ابو ہمیں دیکھ نہ لیں۔ میرے ماتھے پر بوسہ دیتی، میرے ہاتھ چومتی کہ میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سوال مجھے تنگ کرتا کہ آخر ایسی کون سی غلطی کی ہے میں نے جو ابو مجھے میرے اور بہن بھائیوں سے بھی ملنے نہیں دیتے۔ جس دن مجھے ابا نے گھر سے نکالا، اس دن میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں آپ کے کمرے میں گیا، وہاں اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے اٹھا کر کھیلنے لگا، آپ کا میک اپ اٹھا کر اپنا میک اپ کرنے لگا، تمہاری چوڑیاں پہنی، کھلونوں سے کھیل رہا تھا کہ ابو کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس دن ابو کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ابو کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ جو کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور امی، آپ کی تو ابو کے سامنے ایک بھی نہیں چلتی تھی۔ پھر ابو مجھے ایسی جگہ چھوڑ گئے جہاں ایک گروہ رہتا تھا۔ انہوں نے میرا نام اسد کی جگہ اسما رکھ دیا، میرے لڑکوں والے کپڑے بدل کر لڑکیوں والا لباس پہنایا اور مجھے ڈانس کرنے پر لگا دیا۔ آہستہ آہستہ مجھے ڈانس کی جگہ لے جانے لگے، مجھ سے مجرے کرواتے اور پیسہ کماتے تھے۔ مجھے جب جب موقع ملتا میں آپ سے ملنے آتا، لیکن ابو کی آخری بات کی وجہ سے واپس چلا جاتا تھا۔ کبھی گھر کے اندر داخل ہونے کی ہمت ہی نہیں کی۔ دروازے سے چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتا جب گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہوتی تھی اور میرے بہن بھائیوں کو کھلا رہی ہوتی، مجھے بھی بھوک لگتی، میرا دل کرتا کہ آپ کے ہاتھ سے میں بھی کھانا کھاؤں، لیکن میں اندر داخل نہ ہوتا اور واپس چلا جاتا کہ کہیں ابو آ گئے تو پھر سے غصہ کریں گے۔ بعد کی عیدیں بہت تنہا گزریں، خیر جب وہاں تھا تب بھی تنہا ہی گزرتی تھیں۔ ابو جب سب بہن بھائیوں کو عیدی دیتے تو مجھے وہاں سے بھگا دیتے تھے اور ان کو پیار کرتے، میں چپ کر کے ان کو دیکھتا رہتا اور آنسو بہاتا رہتا۔ میں جب جب ابو کی سائیکل کو محلے سے گزرتے دیکھتا تو سوچتا کہ کاش ابو آپ ایک بار مجھے گلے لگا لیں، میرا حال پوچھ لیں۔ گھر چھوڑنے کے بعد مجھ پر ایک اور عذاب نازل ہوا۔
کچھ شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھ سے بدسلوکی کی، مجھے نشہ پلایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر روز یہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں روز اپنی نظروں میں گرتا، روز جیتا، روز مرتا تھا۔ اور کرتا بھی کیا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں کئی بار وہاں سے بھاگا، ہر جگہ نوکری ڈھونڈی، لیکن کسی نے بھی مجھے نوکری پر نہ رکھا۔ پھر آخر گرو کے پاس واپس چلا جاتا۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے کسی کو بد دعا بھی دینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جا، اللہ کرے تیرے گھر مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہمیں بنانے والا بھی وہی ہے جس نے باقی سب کو بنایا ہے۔ ہماری رگوں میں بھی سرخ خون دوڑتا ہے، ہمارے سینے میں بھی دل ہے جو عام لوگوں کی طرح دھڑکتا ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھی کرب سے گزرتے ہیں۔ جب جب ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارا خون تو سرخ ہے، لیکن شاید معاشرے والوں کا خون سفید ہے۔ ماں، میں ساری زندگی جینے کی آس میں مرتا چلا گیا۔ لوگ مذہب کی آڑ لے کر ہمیں گولیاں مار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں روڈ پر جا رہا تھا تو کچھ لوگ آئے اور مجھے گولیاں مار کر چلے گئے۔ وہاں سے مجھے پولیس والوں نے اٹھایا اور ہسپتال لے آئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ تھوڑی سی ہمت کرو، زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں بچ بھی گیا تو مجھے کون سا جینے دیا جائے گا۔ میرا آخری وقت چل رہا تھا، مجھے امید تھی آپ کہیں سے دوڑتی ہوئی آؤ گی اور مجھے گلے لگا لو گی، کہو گی کہ میرا بچہ کس حال میں پہنچ گیا ہے، میرے زخموں کی ٹکور کرو گی جیسے بچپن میں کرتی تھی۔ لیکن میری یہ امید بھی پوری نہ ہوئی۔ سنا ہے کہ قیامت والے دن بچوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، تو امی، میری اتنی سی درخواست ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ موڑنا، مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار نہ کرنا۔